ابھی ڈاکٹر فیصل بھی بتائیں گے اپنا کل جو ہوا. ہم کوئی تقریباً ہمیں فون آیا کہ اڈیالہ پہنچ جائیں شام کو, تو ہم تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے ہم اڈیالہ پہنچ گئے. ڈاکٹر فیصل اور مجھے وہ اندر لے گئے, ڈی ایس پی کے سپتین کے کمرے میں ہم بیٹھ کے جا کے, اور تقریباً 1 بجے آپ 12:40 وہ سپتین صاحب آئے, نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ آئیں, تو یہ چلے گئے. اب ہمیں نہیں پتہ کہا, آپ بیٹھے ان کو ہم لے کے جا رہے ہیں. ہم پھر کوئی 10-15 منٹ بعد وہ ایک اے ایس آئی وہ خاتون تھی, اس کو میرے ساتھ کیا, انہوں نے کہا جی آپ آئیں. تو ایک کار میں مجھے بٹھا دیا, چھوٹی کار میں. تو سامنے ایک تھی لینڈ کروزر, کچھ بول نہیں رہا تھا, پولیس کچھ نہیں بول رہی تھی. تو میں پوچھوں ڈاکٹر فیصل کدھر ہیں, تو خاموش. تو جب یہ چلتے گئے, اور ایک سامنے پولیس کی کار تھی, اور ایک ہماری جو جس کار میں میں تھی پیچھے تھی, درمیان میں ایک وہ لینڈ کروزر تھی. تو میں نے کہا شفا جا رہے ہیں, تو بولے نا. جب ہم اندھیرے میں کہیں پہنچے, مجھے تو اسلام آباد کا اتنا پتہ نہیں ہے, تو کوئی جنگل جیسی جگہ سے, میں کہا یہ کیا جگہ ہے, اندھیرا ہے. تو کہتے ہیں یہ پمز ہے. میں کہا یہاں کس سے لے کے آئے ہیں؟ کورٹ, سپریم کورٹ نے کہا کہ شفا انٹرنیشنل لے کے جانا. کہتے ہیں اصل میں جی یہاں ان کی فالو اپ ہونا ہے ان کی آنکھ کا, تو اس لیے چیک اپ ہونا ہے, تو یہاں لے کے آئے ہیں. پھر ان کو نکالا, ان کو اچھا اندھیرا, سب کچھ اندھیرا تھا, کچھ لوگ اندھیرے میں کچھ نظر آ رہے تھے, اور ٹوٹل ڈارکنس. تو وہ چلے گئے اندر. مجھے پھر کار میں بٹھائے رکھا, پھر 10-15 منٹ مجھے کار میں بٹھائے رکھا. یہ رات کا جو بھی ٹائم تھا, ہمارے سے آپ کو یاد ہے کہ فون وغیرہ ہمارے پاس نہیں ہوتا, ہمارے پاس کوئی ٹائم کانسیپٹ نہیں ہوتا. جب ہم جیل جاتے ہیں تو ہم قیدی کی طرح ہی ہوتے ہیں. تو پھر مجھے کہا ڈاکٹر صاحب آ جائیں آپ. اچھا آپ او پی ڈی, یہ مجھے اس سے پتہ ہے کیونکہ پمس کا, میں کبھی پمس نہیں گئی, مگر پمس کا یہ او پی ڈی تھا, اندھیرا تھا. ایک آدمی نے وہ فون کی بتی سے مجھے دکھایا راستہ, وہاں گرتے پھر وہاں گئے. او پی ڈی سے مجھے کہیں لے کے گئے اوپر, اور وہاں ایک پہلے آفس میں بٹھایا, جو میں زیوم کر رہی ہوں کہ وہ جو ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا آفس ہوئے گا. تھوڑی دیر بیٹھے, پھر کہتے جی آپ آئیں. پھر میں اوپر گئی تو وہاں عمران خان بیٹھے تھے. وہ بھی ذرا سرپرائز سے مجھے, خیر وہ اٹھے, وہ اتنے شوق میں, وہ جو بھی ان کے ساتھ ڈاکٹرس تھے ان کو کہتے کہ یہ میری بہن, 10 منٹ میں اس کو مل رہا ہوں, 10 مہینے بعد میں مل رہا ہوں, انہوں نے پیار کیا مجھے. تو پھر وہاں بس بیٹھے ہم, تو مجھے کہنا شروع ہو گیا اسی وقت. میں کہا پتہ ہے کیا, میں نے کہا یہ ہم اس لیے چیک اپ کرنے آپ آئے ہو, یا ہم شفا جا رہے ہیں, ڈاکٹر فیصل بھی ہیں. تو میں پوچھتی جاؤں کہ ڈاکٹر فیصل کدھر گئے, تو کوئی جواب نہیں تھا. خود وہ نیچے تھے پولیس والے. تو میں کہ آپ فکر نہ کریں, ابھی آپ کا سر چیک اپ ہونا ہے, ہم شفا جائیں گے, وہاں آپ کا پورا سب کچھ ایگزامینیشن ہوئے گی. تو انہوں نے وہاں ان کا دیکھا, ایسے ٹائم پہلے ادھر بٹھائے رکھا, پھر تھوڑی بار واپس آفس میں لے گئے. وہاں تو 2-3 ڈاکٹر, میں کسی کو نہیں پہچانتی تھی. وہ انہوں نے ڈاکٹر عارف کا بتایا, انہوں نے ڈاکٹر عارف تھے, ان کو میں ملی, اور باقیوں کو میں نہیں پہچانتی تھی. پھر ان کے آفس میں گئے, انہوں نے وہاں ان کی ایگزامینیشن کی, آنکھ کی وہ جو ہوتی ہے نا ریفریکشن وغیرہ, وہ ساری کی آفس میں. اور مطلب آفس میں ہی وہ چارٹ رکھا ہوا تھا جو آئے کا وہ والا کر کے, وہ کی ان کی بیٹھ کے. بلکہ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ آئی ڈراپس کون سے خان صاحب ڈال رہے ہیں. اور آپ یاد رکھیں خان صاحب بہت اپنی, یہ آپ ڈاکٹر فیصل بتائیں گے, ہر چیز بہت اچھی طرح پرٹیکولرلی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے نام نہیں یاد. تو میں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سے, آپ لوگوں نے آپ کے نوٹس میں کہیں لکھا نہیں ہوا کہ آپ نے کون سے پرسکرائب کیے تھے ان کے آئی ڈراپس, جو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں. کسی کو نہیں پتا, ایک دوسرے کو دیکھے, فائل کھولی ہوئی. اب وہ جو بھی کھڑے تھے, خیر انہوں نے سارا دیکھا. ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو یہ والا ٹیسٹ چاہیے آنکھ کے لیے. تو میں کہ کب, کتنی امیڈیٹ, کہتے ہیں امیڈیٹلی ان کا ہونا چاہیے آنکھ ریلیٹڈ, ان کی ہم نے بلڈ ویسلس چیک کرنی ہے یہ. تو میں نے کہا تو ہاں فکر نہ کریں, ہم شفا میں جا رہے ہیں, ہم آج سارے چیک کروائیں گے ان کے. میں یہ کہتی, جب میں سوچتی ہوں کہ میں کتنی مطلب. تو اس کے بعد انہوں نے پھر واپس ہم چلے گئے ایک اور جگہ. انہوں نے کہا جی اب ان کو انجیکشن لگتا ہے, ان کا انجیکشن کا ٹائم ہے. اور انہوں نے دوسرا ٹیسٹ کیا کہ آنکھ امپروومنٹ ہے, ہیمریجز ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہیمریجز بہتر ہو گئے ہیں. دکھایا, ایک آدھ بھی ہے, میں نے اس کے سارا وہ دیکھا, ٹھیک ہے. اوپر گئے تو ان کا ہاں ایک بلڈ پریشر لیا گیا. اور ایک کیا کہ ڈاکٹر صاحب آئے, جی میں یہ ڈاکٹر صاحب ہوں, مجھے نام نہیں بھول گیا,
کہ میں یہ ہوں, میں نے ان کو پہلے دیکھا تھا اور انہوں نے ان کا بلڈ پریشر لیا جو 120/80 تھا یا 70 تھا, وہ بلڈ پریشر لیا, پھر انہوں نے انجیکشن, میں ساتھ تھی, انجیکشن ان کی آنکھ کا جو انجیکشن لگایا تھا, اور لوگ مطلب پتہ نہیں رات کے 2-3 بجے ہوئیں گے, تو وہ اب ہم یہ ایک سارا پروسیجر کر کے, تو ان کو خان صاحب کو, عمران خان کو میں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے, تو میں نے کہا ابھی آپ کو ہم نے شفا لے کے جانا ہے اور وہاں آپ کا سارا کمپلیٹ ایگزامینیشن ہوگا اور اف ریکوائرڈ اینی ٹریٹمنٹ وہ سارا وہاں ہوگا. تو وہ خوش تھے, کہتے ٹھیک ہے. میں کہ پھر آپ کو جب یہ ہو جائے گا نا سارا ایک دم مکمل طور پہ, پھر ہم کو واپس لے جائیں گے. کہتے ٹھیک ہے. کہتے شفا جا رہے ہیں؟ میں کہا ہاں شفا جا رہے ہیں. تو ہم بہت بڑی یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے, ٹائم جیسے گزار نہیں رہے ہوتے. مطلب ایک چیز جتنا ٹائم پروسیجرز وغیرہ میں نہیں تھا جتنا ہم جب, تو ایک بس انہوں نے بس ایک بات, اور وہ ڈاکٹرز کہتے جی آپ نہ کریں, آپ کا بلڈ پریشر اس سے چڑھتا ہے. وہ بار بار ایک ہی چیز انہوں نے کہی, کہتی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, میرے ساتھ میرا اتنا مجھے ٹارچر کر رہے ہیں. مجھے کہتا ہے جو ایک کوئی اور ڈاکٹر بھی آتا, اس نے کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. کہتے 10 مہینے سے میرے پاس, کہتے نہ ریڈنگ مٹیریل نہ ٹی وی. کہتے جب میں کہتے جون, اب ان کو ڈیٹ, کہتے جولائی, ان سے پوچھے بتاؤ میں کب, میرا جولائی میں تھا. کہتے میرا سر میں کچھ ہونے لگ گیا. اور کہتا, اور پھر کہتا میں ان کو بتایا کہ میرا کبھی 42 سے زیادہ پلس نہیں ہوتی اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر کبھی نہیں ہوا, یہ میرا بلڈ پریشر نہیں ہوتا. کہتے میری طبیعت پیلپیٹیشن ہونے لگ جائے. کہتی میں ان کو جو جیل کے ڈاکٹرز تھے وہ ان کو کہیں, کہتے کوئی سنتا ہی نہیں تھا, کہتے کوئی میری پرواہ نہیں کرتا تھا. کہتے میں ان کو کہتا جاؤں, وہ کہیں کہ کچھ کرو. کہتے پھر کوئی وے بتایا کہ پھر ایک کو جو میں دوائی دی, 1 اگست کو کسی نے دیکھا, انہوں نے مجھے یہ بتایا. پھر جو کہتے 10th کو جو ڈاکٹر آئے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو سولیٹری میں رکھا گیا ہے اور آپ کو جو مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے یہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں, اور آپ کو جو بالکل ہیومن کانٹیکٹ, اس کی وجہ سے یہ آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے, بلڈ ہائپر ٹینشن وہ نہیں ہے, یہ آپ کو انزائٹی جو اتنی سویر ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ بلڈ پریشر آپ کا ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا میں نے ریکمنڈیشن کیا کہ آپ کی ساری جو آپ کے, بار بار مجھے کہیں بتاؤ ان کو کہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں, یہ بتاؤ میرے ساتھ یہ انسانی, یہ انسانوں کی, یہ انسان نہیں ہے. کہتے کوئی انسانوں کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. کہتے ہیں بشرا بی بی کے ساتھ بھی انہوں نے سولیٹری میں رکھا ہوا ہے. کہتے یہ انسان نہیں ہے جو کر سکتے ہیں. کہتے کون کس کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. اور وہ بار بار مجھے کہیں کہ جا کے میں نے ان کو بتایا کہ میں کہ نہیں ساری قوم آپ کے ساتھ, میں کہ ساری قوم آپ کے لیے ساتھ ہے, آپ فکر نہ کریں. اور مجھے باہر گئے, کہتے یہ ظلم کر رہے ہیں میرے پہ. کہتے میرے ساتھ بتاؤ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, میرے ساتھ کہتے ہیں بار بار کہتے یہ مجھے کچھ, میں ان کو کہتا ہوں میرے سنتے نہیں ہیں. کہتے یہ میں ان کو کہتا ہوں مجھے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کہتے پرواہ نہیں کرتے میری. تو میں نے کہا آپ فکر نہ کریں, میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں کہا تم, کہتے بتانا یہ ہیومن رائٹ, یہ ہیومن انسان نہیں ہے. میں کہ تم فکر نہ کرو, میں کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں کہا جو جس نے تمہارے ساتھ کیا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو میں کہا ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا یہ جو آج اسی بیسس پہ جو آج خبریں آ رہی ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ بالکل نہیں کہہ رہے میں نے شفا نہیں چاہتا. بڑے خوش, کہتے میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بالکل جا رہا ہوں. میں کہا سپریم کورٹ نے دیا آپ کی ڈیسیجن. میں کہا سپریم کورٹ نے دیا. میں نے کہا عزیر بنڈاری کا میں نے بتایا, بڑے خوش ہوئے. کہتے بہت اچھا. کہتے وہ تو مجھے پتہ ہے, وہ تو میں نے کہا ان کے وہ لے کے گئے تھے. اور میں کہا انہوں نے ڈیسیجن دیا ہے کہ آپ کو وہاں جائے گا, آپ کا کمپلیٹ چیک اپ ہوگا, آپ کا ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہوگی, پھر آپ کو واپس ڈیالہ لے جائیں گے. میں کہا یہ نہیں کہ آپ کو ہاسپٹل میں رکھتا. تو کہتے ٹھیک. کہتے اچھا پھر ہم کہتے جب ہم شفا جا رہے ہیں. میں کہا ہاں. اب میں بھی سمجھی کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن. میں کہا نہیں, اب ہم یہاں سے آپ کی آنکھ دکھانے آئے ہیں, تو ہم وہاں شفا جا رہے ہیں. باتیں, اور ایک ہی بات کہتے ہیں میرے پہ ظلم کیا ہے. کہتے ہیں یہ میرے سے مجھے ٹارچر کرتے ہیں, مجھے کسی سے ہیومن کانٹیکٹ. کہتے ہیں ایک اور ڈاکٹر کا, کہتے ہیں اس سے پہلے ایک تو 10th کو والے نے کہا نا جو لاسٹ آئے, کہتے جو پہلا اس نے بھی کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ ہے, یہ دس از یور ٹریٹمنٹ, کی جو ہائپر ٹینشن ہے اس کی, تو یہ کرتے نہیں ہے. کہتے ہاں 2 دن مجھے انہوں نے کیا کہتا ٹی وی چلایا, کیا اخبار دیا مجھے. کہتے 2 دن, کہتے پھر بند کر دیا.
جب یہ کہا کہ دو پھر بند کر دیا انہوں نے. کہتے ہیں ٹارچر کرتے ہیں, بار بار مجھے کہے, اور کہتے بتاؤ. میں کہ پتہ ہے, میں کہ تم فکر. خیر پھر ہم وہاں, اچھا پھر ہم نے کہا چلے ہم شفا جانے لگے. اب سپریم کورٹ نے کہا شفا, تو میں اس کو ڈی ایس پی کو, میں کو یہ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ کہتا پیمز جا کے بتایا مجھے جگہ. میں کہ کیا جگہ؟ کہتا پیمز. میں کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیژن ہے, آپ اس کو یہ کنٹمپٹ ہوگا اگر آپ نہیں لے کے جاؤ گے. کوئی جواب نہیں دیتے بس. اچھا ان کی آنکھ کو جب انجیکشن لگایا تو ایک آنکھ بند تھی. پھر ہم اسی راستے سے سوچے, میں کو, اور وہ تیز چلتے ہیں نا, پٹی لگی ہوئی, اور وہ کیونکہ تیز چلتے ہیں, میں کو آہستہ چلو, کیونکہ وہی ٹارچ کی بتی, فون کی بتی لے کے وہ دکھا رہے راستہ. مطلب یہ ایک, اور کوئی سیکیورٹی نہیں, مطلب لوگ کھڑے تھے وہاں, میں دیکھ رہی تھی کونوں میں کھڑے اندھیرے میں, تو جو بھی تھے. مگر یہ کہ یہ ایک ان کے اندھیرے میں کو آہستہ چلو, آنکھ پہ ایک پہ پٹی ہے, مگر ان کو اس طرح لے کے آئے اور پھر بیٹھے. میں نے کہا مجھے دوسری کار میں بٹھا دیا. میں پوچھتی کہوں, پھر سمجھ آ, جب میں کہتی شفا جانا ہے, شفا جانا ہے, کہتے وہ آگے سے جواب نہ دے. کہتے نہیں جب آپ کی نہیں ملاقات اب ہوئے گی آپ کے. میں کہ نہیں, یہ سپریم کورٹ نے کہا, آپ کیسے ڈیفائی کر سکتے ہو؟ مجھے ویسے, میں جس راستے سے آئی مجھے اس کا خالی تھا, وہ کوئی رش نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. 2 کاریں تھیں, ایک ان کی کار تھی, ایک کے پیچھے تھی, اڑتے اڑتے آ رہے تھے, کوئی ٹریفک نہیں تھا, مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا. تو جب میں نے ظاہرہ پنڈی کی طرف, مجھے یہ اب ٹائمنگ سے نہ فون ہوتا ہے نہ کانٹیکٹ ہوتا ہے. جب ہم یہاں آئے, مجھے جو فجر کی اذان ہو رہی تھی, جب یہ آتا ہے نا, یہ پنڈی انٹر کرتے ہیں, میں کہیں یہ چکلالہ 3 ہے, یہ کون سی, وہ جو گیٹ لگے ہوئے ہیں وہاں, مجھے یہ پتہ ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی. پھر ہمیں پورا لے کے, کیا بولتے نہیں ہیں, اتنی ان میں ڈگنیٹی نہیں ہے کہ ہم کوئی, مجھے تو لگتا تھا وہ میرے ساتھ ایک ایسا وہ لڑکی تھی کہ ہم پرزنرز ہیں, کوئی جواب نہیں دیتا. میں بار بار کہتی جاؤں میں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے آپ, اور میں ریپیٹ کرتی ہوں, جو میں آگے پڑھ رہی ہوں نا, یہ کچھ آ رہا ہے, ان کا صرف آنکھیں دیکھیں, کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ نہیں, صرف آنکھیں کی. اور مجھے نہیں پتا کون وہ ڈاکٹر فرق تھے, ایک کو عارف, ڈاکٹر عارف نے انٹروڈیوس کرایا, اور مجھے دوسروں کے مجھے نام نہیں کیا کون تھا, اور بلڈ پریشر لیا گیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا گیا. ایز آئی سیڈ, میں نے ان کو کہا کون سا آپ خان صاحب کون سی دوائی لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے نام نہیں یاد. آپ کون آئی ڈراپ سے کتنے کو نام یاد آتے ہیں, 2 پہلے لے رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا تھا. فائلیں چیک کر رہی تھی, میں نے کہا آپ نے دیے, آپ کے کہیں ریکارڈ میں نہیں ہے, آپ کی فائل ہی نہیں ہے, آپ کی یہ طریقہ ہے ان کا یہ دیکھنے کا, اتنی ہیپ ہیزرڈ, اتنا غلط طریقہ. اور پھر انہوں نے کہا پھر جب واپس پھر سب اڈیالہ,